ہمارے حق میں کوئی پاؤں رکھے گا اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین پہ. کب تک آ رہے ہیں خان صاحب اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگ دال اعلان کرتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم نکلیں گے, پاکستان نکلے گا اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے, اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے. شیر افضل مروت صاحب, آپ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی تھی, اور سوابی میں اس وقت آپ لوگوں کا ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے, کراچی میں بھی ٹرین مارچ کیا گیا, کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 30,000 لوگوں کو کے حوالے سے بھی بات کی تھی, کیا کوئی لانگ مارچ, کوئی ملین مارچ کی طرف آپ لوگ؟ جی بالکل, الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے ملین مارچ اور پھر دھرنے پہ. یہ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں, ہم آئیں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے احتجاج کے آخری مراحل ہوں گے. یا تو ہم اپنا مینڈیٹ لے لیں گے اور خان کو رہا کر لیں گے, ورنہ یہ لوگ جنہوں نے 9 مئی پہلے کیا تھا شاید یہ ہم پہ دوسری 9 مئی کر دیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے, پاکستان تحریک انصاف, ان کرائسس میں نکلنے کے بعد ایک پارٹی بن گئی ہے. ان سختیوں نے, تکالیف نے اب ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں. لیکن قطعاً یہ جو گنڈاپور صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ لیں گے, تو میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں, کیونکہ قبضہ انہوں نے ہم سے لیے ہیں زبردستی, ناجائز قبضہ کیے ہیں. اس حکومت کو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے. 17 MNAs کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں شیروانی پہن کے آ گئے, میں بھی وزیر اعظم ہوں. سنیں نا جی, اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں, اس طرح وزیر اعظم نہیں ہے. یہ کوئی 1 درجن انڈے تو نہیں تھے. آپ نے 85-86 MNAs چوری کیے, آپ نے کوئی 150 کے لگ بھگ MPs چوری کیے, آپ نے آئین و قانون, انسانیت, اخلاق اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو. اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہونا, 1 مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتے ہیں جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لیں. ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں. آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ, ہم آپ سے قبضہ لیں گے. اپنے گنڈاپور صاحب نے, وزیر اعلیٰ سرد KP نے بڑی بہترین بات کی ہے, اور ہم اس کو مکمل ڈٹو کرتے ہیں. آپ نے 9 مئی کو جلسے کی بات کی کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علی امین خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ڈی خان میں یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں. 9 مئی کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. کبھی ہم پہ انہوں نے کہا GHQ پہ اٹیک ہوا, سارے آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں. جس جگہ پہ GHQ پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے, میں اس میں وکیل رہا ہوں, وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے GHQ سے. اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے. پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا, یہ بھی جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے. اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے, 4 ہمارے ورکر حیات اپائج, 100 ورکر کو گولیاں لگی. یہ 9 مئی تھا آپ کا. آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے, اتنا بڑا محل, اور نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ روکنے والا کوئی ہے. یہ رانا ثناء اللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یہ الغار ہوتی ہیں وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے. ISI ہیڈ کوارٹر فیصل آباد پہ اٹیک ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر پہ, اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے جہاں ان گھروں کو جلایا گیا. ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں, GHQ کے روڈ پہ, پشاور روڈ پہ, پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ. کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج 1 سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو کوئی PTI والے ہے, یہ PTI والے ہیں. اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ PTI والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے. اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی, نہ 10 مئی کو تھی. تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کی ہے؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ملٹری کورٹس میں ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے, عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا یا الغار کیا. اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے, جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے, جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں, اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا, وہ خیر ہیں.
آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے, پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے. 1 سال سے آپ نے قیامت صغرا برپا کی ہوئی ہیں. کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو. او بھائی انسان ہو کہ جانور ہو؟ آپ کی تو کارکردگی بتا دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے, آپ کے 1 سال کی کارکردگی کا. بات یہ ہے ایسے جبر اور فسطائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی, ایک وہ جناب جی اس کو پکڑ لیتے ہو, بھائی تم بھی ایم این اے ہو گئے ہو, منہ اٹھا کے آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے, وہ تم بھی ایم این اے ہو گئے. ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرۂ فعال نکل آتا ہے. یہ آپ کا آئین ہے, یہ آپ کا قانون ہے. اور ابھی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ تلخ اور فیصلے ہونے والے ہیں, بجٹ آ رہا ہے. اب انہوں نے تلخ انڈیا تو دے دیا کہ سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس ہو گیا. آپ کو سولر جو انرجی آپ گھر میں خود اپنے اپلائنسز خرید کے آپ جو سولر انرجی استعمال کر رہے ہیں, این یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سانس لینے پہ لگا دے کہ بھئی ہوا آپ لے رہے ہیں تو یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہو گیا. پانی جو پی رہے ہو زمین دے رہی ہے, اور حتیٰ کہ اور تو چھوڑو, یہ زمین پہ خدا کی زمین پہ جو قدم رکھتے ہو چلتے ہو اس کا بھی ٹیکس ہوگا. یہ انہوں نے پاکستانیوں کی چمڑی ادھیڑ دینی ہے اس بجٹ میں. اور خان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جون کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہوگا, کیونکہ جو بائیڈن جو ہے پریکٹیکلی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے 3 مہینے پہلے ہی جانے والے کا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی آزاد ہو جائے گی. اور جو آپ لوگ میں سے کسی نے پہلے سوال کیا, ٹرمپ کے تازیانے بج رہے ہیں, لازماً پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا ہے امریکہ کی آشیرواد اس میں ضرور ہوتی ہے. تو ٹرمپ کی آنے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, پھر پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھے, کیونکہ پہلے بھی ہماری کافی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کینچاتانی یا پوچھ گچھ ہو چکی. آج بھی خان صاحب نے پھر وہی بات چھیڑ دی, وہ سعودی عرب والی بیان. تو انہوں نے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں, ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں. 8 فروری کو اقتدار میں ان کو لینا مقصود تھا. پاکستانیوں دیکھ لو انہوں نے دیا کیا ہے آپ کو, صرف اقتدار لیے ہیں. آگے سے مہنگائی, IMF کے ٹارگیٹ, گندم کا فیصلہ, اور اب کل آپ دیکھیں ایک کرپٹ ترین شخص کو انہوں نے FBR کا چیئرمین لگایا ہوا ہے. انہوں نے باور کرایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی یہ ٹریک سسٹم جو ہیں یہ PTI کا ایک غلط فیصلہ تھا, اور اس میں جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور جناب شہباز شریف صاحب بغیر سمجھے کہ یہ ٹریکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے, انہوں نے کہا جی اس کی میں انکوائری کراؤں گا. یہ FBR کا ایک انڈیجنس آئیڈیا تھا, یہ اس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور یہ کیا تھا, یہ جو سیمٹ ہیں, سیمٹ کے بیگس پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا, جو ٹوبیکو ہیں ان پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا. بلکہ ملتان کے جو چھوٹے ٹوبیکو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک سٹے دے دیا. اگر وہ سٹے نہ ہوتا تو یہ ایک بڑا آئیڈیل یہ ہوتا. اب آگے سے انہوں نے کہا, یہ جو آج ٹیکس ریفارم آیا, شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے FBR کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی 3.5 ٹریلین یعنی کرب روپے جو ہیں وہ میں ہمارے پنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں 1.5 ٹریلین PKR. اب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے, 90% اپیلیں تو یہ لوز کر چکا ہے FBR. وہ تو ڈیڈ اماؤنٹس ہیں, ان میں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں FBR کے چیئرمین نے کیا کیا, انہوں نے ابھی 23 مارچ کو ایک تمغہ دیا. وہ FBR کے ایک ریجنل کمشنر ہیں, چیف کمشنر, ان کو تمغہ دیا, اس کا تمغہ دیا اس نے کارکردگی کا, اور حضرت کو 23 اپریل 1 مہینے کے بعد سسپینڈ کر دیا بدتر کارکردگی پہ. یہ کیا نظام ہے آپ لوگوں کا یار؟ 23 مارچ کو آپ نے تمغہ دیا, 22 افسران کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا, کیونکہ چیئرمین FBR نے اپنی اسکن بچانی تھی. حضرت نے خود ٹوبیکو کے مد میں ایسے غوطے کھائے ہیں اور ایسا حشر نشر کیا ہے. اس پہ میں قومی اسمبلی میں جو ہے عنقریب اس پہ میں تفصیلی سوال بھی ڈالنے والا ہوں. اور میں یہ جو
कल अफसरान को डिग्रेड किया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, और उनमें से तकरीबन सारे वो अफसरान हैं जो उस टैक्स चोरी या करप्शन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। कोई बात और जी